سورة السبع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا داود یوں پڑھیں گے یا جبال اوبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے خاص فضل عطا کیا تھا۔ اے پہاڑوں تم بھی تسبیح میں ان کے ساتھ ہم آواز بن جاؤ، اور اے پرندوں تم بھی۔ یہاں سے داؤد علیہ السلام کے معجزے کا تذکرہ ہے کہ ان کو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ جب وہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے، بڑی خوش آبادی میں پڑھتے تھے، جب وہ پڑھتے تھے تو زبور پڑھتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ پرندے بھی اور درخت بھی پڑھتے، پرندے اور پہاڑ بھی پڑھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا، تو اللہ نے فرمایا تھا اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ پوری زرہیں بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو، اور تم سب لوگ نیک عمل کرو، تم جو عمل بھی کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ تم زرہیں بنایا کرو اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو، غیر مربوط نہ ہوں اور بلکہ ربط کے ساتھ بنی ہوں، جس کو کوئی تفصیل سے میں نے پہلے عرض کیا بھی تھا۔ انی بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو ہم اسے دیکھتے ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ۔ فرمایا سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو تابع بنا دیا تھا، اس کا صبح کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ اس کی بھی کسی قدر تشریح میں نے پہلے عرض کر دی تھی۔ اگلی آیت چل رہی تھی وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جنات میں سے کچھ وہ تھے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور ہم نے ان پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے ہٹ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جنات کو ان کے آگے کام کرنے کے لیے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا کہ جنات اللہ کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے سامنے، اور وہ ان کو دیکھتے رہتے تھے۔ وہ سرکش قسم کے جنات تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کے قابو میں دیا ہوا تھا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تو جنات کو اللہ نے خود تابع بنا دیا تھا، لیکن آج کل جو لوگ عملیات کے ذریعے جنات کو تابع بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ صحیح ہو اور اس کے لیے کوئی ناجائز طریقہ بھی اختیار نہ کرنا پڑے تو وہ صرف اس صورت میں جائز ہے جب اس کا مقصد شریر جنات کی تکلیف سے بچنا ہو، ورنہ کسی آزاد اور بے ضرر جن کو غلام بنا لینا جائز نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے دفعہ کی بھی تھی کہ جنات کو اپنے قابو کر لینا، اپنے ماتحت کر لینا، کسی آزاد اور بے ضرر جن کو اپنا غلام بنا لینا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو کسی جائز طریقے سے اس لیے قابو کرتے ہیں تاکہ دوسرے شریر جنات کی تکلیف سے بچا جا سکے، یا جو شریر جنات آپ کو تکلیف دیتے ہیں ان شریر جنات کی تکلیف سے بچنے کے لیے کسی جائز طریقے سے آپ ان کو قابو میں لے آئیں تاکہ آپ ان کے شر سے بچ سکیں، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، جو جنات شریر قسم کے ہیں ان شریر جنات کے شر سے بچنے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ اختیار کیے بغیر ان کے قابو میں لے آنا تاکہ ان کے نقصان سے ہم محفوظ رہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی ایسے جن کو اپنے قابو میں لے آنا جو آپ کو شر پہنچاتا ہی نہیں ہے، آزاد اور بے ضرر ہے، اس کو اپنے قابو میں لانا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں عام طور پر یا ہمیشہ ہی ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا، ان سے بچنا چاہیے۔ آدمی عملیات کا کام بھی اس سے کرائے جس کا عقیدہ صحیح ہو اور جو خود نیک صالح باعمل آدمی ہو۔
آگے کا یعملون لہو ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے بنا دیا کرتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں، حوض جیسے بڑے بڑے ٹب اور زمین میں گڑی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کے خاندان والو، تم ایسے عمل کیا کرو جن سے شکر ظاہر ہو، اور میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیا کرتے تھے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ کام کرتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ سرکش جنات تھے، بڑے طاقتور جنات تھے، اللہ نے ان کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، تو بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے تھے اور تصویریں بناتے تھے۔ تصویروں سے مراد بے جان چیزوں کی تصویریں ہیں، اس لیے کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ جاندار کی تصویریں بنانا سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں بھی جائز نہیں تھا۔ جاندار کی تصویر بنانا شریعت محمدیہ میں بھی جائز نہیں ہے، اور اس سے پیچھے سلیمان علیہ السلام کا جو تذکرہ چل رہا ہے ان کے زمانے میں بھی جاندار چیزوں کی تصویریں بنانا جائز نہیں تھا۔ آج کل جو مووی بناتے ہیں اس پر میں تھوڑا عرض کرتا ہوں، یا موبائل کی تصویریں بناتے ہیں، اس میں یہ نقطہ سمجھ لیں سب سے پہلے کہ تصویر بنانا حرام ہے، تصویر کھینچنا حرام ہے، تصویر کھنچوانا حرام ہے، تصویر بنانا حرام ہے، تصویر بنانا اور بنوانا دونوں حرام ہے۔ اس میں تو کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ متعدد احادیث ایسی ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تصویر بنانے والے آخرت میں عذاب میں ہوں گے۔ قیامت والے دن ایک لمبی گردن بلند ہوگی اور وہ آ کر ان لوگوں کو دبوچ لوگی جو تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آدمی کو کہے گا جو تصویریں بناتا تھا کہ یہ تو نے فلاں جاندار کی تصویر بنائی تھی، اس میں روح ڈال، وہ روح نہیں ڈال سکے گا، یقیناً یہ اس کے لیے ذلت کا موقع ہوگا، تو اس پر اس کو عذاب ہوگا۔ اور ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، حدیث میں قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ لوگ ہوں گے جو تصویریں بناتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تصویر کو میرے نبی نے حرام قرار دیا۔ آپ گھر تشریف لیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پردہ لٹکایا ہوا تھا، یا حضرت ام سلمہ نے، ان میں کوئی تصویریں بنی ہوئی تھیں، تو آپ پیچھے ہٹ گئے، بعد میں انہوں نے اس پردے کو پھاڑ دیا، ان کو شاید پہلے پتہ نہیں چلا۔ تو تصویر کے حرام ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آگے یہ بات بچ جاتی ہے کہ تصویر کہتے کس کو ہیں، تصویر ہوتی کیا ہے، اس میں اختلاف ضرور ہے کہ بعض کسی ایک اچھا اس میں بھی یہ نقطہ واضح رہے، جو بے جان چیزوں کی تصویریں ہیں وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہیں، اگرچہ ہم ان پر تصویر کا لفظ بولتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں مسجد کی کیا خوبصورت تصویر ہے، ہم کہتے ہیں کسی ہم سینری کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا خوبصورت منظر ہے، کیا اچھی مری کی تصویر بنائی ہوئی ہے۔ تصویر کا لفظ ہم اپنی زبان میں اپنے محاورے میں ہر چیز پر بول دیتے ہیں، لیکن جو چیزیں بے جان ہیں ان کی تصویر بنانے میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں، کسی عالم کو، کسی صحابی کو، کچھ بھی نہیں۔ بے جان چیزوں کی تصویریں بالکل جائز ہیں۔ آگے رہ جاتا ہے وہ چیزیں جو جاندار ہیں، اس میں پھر کارٹون آ جاتے ہیں۔ اب کارٹون جاندار ہیں یا بے جان ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کارٹون کی تصویریں بنانا جائز ہے، اور کارٹون بنا کر بیچنا بھی جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ بناتے ہیں کہ کارٹون جیسا بنا ہوتا ہے، دنیا میں ایسی کوئی جاندار مخلوق ہے ہی نہیں ہم یہ کہہ سکیں۔ مثلا کسی آدمی نے ایک انسان کی تصویر بنائی، انسان تو دنیا میں ہے، کسی نے بکری کی تصویر بنائی، بکریاں تو دنیا میں ہیں، لیکن کارٹون جو ہے وہ تو دنیا میں کوئی مخلوق ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کارٹون کوئی تصویر نہیں ہے۔ اگر کوئی کارٹون کی تصویر بنا لیتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بعض کہتے ہیں لیکن چونکہ انسانوں کی تصویروں سے ملتی جلتی تصویر ہے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ تاہم اگر کوئی کارٹون کی تصویر رکھ بھی لیتا ہے، بنی بھی پڑی ہوتی ہے، کارٹون نما کوئی کھلونا گھر میں رکھ لیتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا، گنجائش ہے اس کی۔ اسی طرح جو بچے گھر میں کھلونے کھیلتے ہیں، گڑیاں ہوتی ہیں یا مختلف قسم کے کھلونے ہوتے ہیں، ان کو رکھنے کا کیا حکم ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بچے شور کرتے ہیں کہ ہمیں کھلونا لے دو، ہمیں گڑیا لے دو۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو گڑیا اتنی چھوٹی ہو
کہ بچے اس کو صرف کھیلنے کے لیے ہی استعمال کرتے ہوں اور وہ زمین پر گری پڑی رہتی ہو، اس کو کوئی خاطر خواہ عزت نہ دی جاتی ہو، جیسے گھر میں شو پیس کو عزت دی جاتی ہے۔ گھر میں کوئی شو پیس نیچے پڑا ہو تو آدمی فوراً اس کو اٹھا لیتا ہے، اس کو صاف کر کے اس کی جگہ پر رکھتا ہے۔ ہم شو پیس کو عزت دیتے ہیں، شو پیس کو خاص جگہ پہ رکھتے ہیں۔ لیکن جو گڑیا، جو کھلونے جاندار کی چیزوں کے ایسے ہیں کہ ایک تو ان کے جسم بالکل چھوٹے ہیں، یعنی چھوٹی گڑیا ہے، اور وہ گڑیا بھی ایسی ہے کہ بچیاں نیچے ڈال دیتی ہیں، ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا، یعنی اس کو اٹھا کر شو پیس کے طور پر نہیں سنبھال کے رکھتے۔ ایسی گڑیوں کے استعمال کی بھی اجازت ہے۔ لیکن جو گڑیا بڑی ہو جائے، ماشاءاللہ اچھی خاصی تصویر بن جاتی ہے، شو پیس بننے کے قابل ہے، بڑا خوبصورت منظر گھر میں قائم ہوتا ہے، اگر کسی کا اس کو کھڑا کر کے رکھ دیا جائے تو وہ تصویروں کے حکم میں آ جائے گی، اس کو نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جن گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے تو اس میں گھوڑے کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ اس میں علماء نے اگرچہ وہ تشریح کی ہے، لیکن بہرحال بعض علماء نے اس کی گنجائش لکھی ہے کہ اگر وہ بالکل چھوٹی گڑیا، چھوٹا جاندار ہو جو نیچے پڑا رہے، اس کی کوئی عزت نہ ہو، رولتا رہے زمین پر، جس کو ہماری اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں موضع اہانت میں ہو، تو اس کو رکھنے کی اجازت ہے۔ بڑی ہو تو نہیں رکھ سکتے۔ یہ گڑیوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اسی طرح بھالو گھر میں رکھتے ہیں، اگر وہ بھالو کسی جاندار کی تصویر کے ہم شکل ہے، اس کا رکھنا گھر میں جائز نہیں ہے۔ اگر وہ کارٹون ٹائپ ہے، اس طرح کا کوئی جاندار ہی دنیا میں نہیں ہے، تو اس کا نہ رکھنا بہتر ہے، کوئی رکھ بھی لے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ یہاں تک حل ہو گیا۔ اس سے ایک قدم آگے آتے ہیں، جو تصویر ہم موبائل کے ذریعے سے بناتے ہیں، اس تصویر کا کیا حکم ہے؟ اچھا، جو کاغذوں پہ تصویر بناتے ہیں، یہ تصویر بھی ناجائز ہے۔ ہاتھ سے کوئی پرندہ بنا دینا، ہاتھ سے کبوتر بنا دینا، ہاتھ سے کوئی انسان بنا دینا، ہاتھ سے بکری بنا دینا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ اپنے خود ہاتھ سے تصویر بنا رہا ہوتا ہے، اس کی ممانعت ہے۔ اور جو موبائل پہ تصویر بنتی ہے، اس موبائل پہ تصویر اچھا ایک تصویر رہ جاتی ہے پرنٹ والی، جو کاغذوں پہ پرنٹ ہو جاتی ہے، پینا فلیکس پہ پرنٹ ہو جاتی ہے۔ ان تصویروں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ یہ ناجائز ہے، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر چونکہ ہاتھ سے نہیں بنائی ہوتی بلکہ کیمرے سے کھینچی ہوتی ہے، اس میں لمبی تفصیل ہے کہ مضاحات بخلق اللہ نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ یہ تو اسی کا عکس اتارا ہوتا ہے۔ یہ لمبی ایک تشریحی بات ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض علماء اس کی بھی گنجائش سمجھتے ہیں کہ اگر موبائل سے تصویر کھینچ کر بعد میں اس کا پرنٹ نکالے تو گنجائش ہے، لیکن ہمارے اکثر علماء اور اکثر مفتیان کرام اس کو ناجائز ہی کہتے ہیں جب کاغذ پہ پرنٹ ہو کر آ جاتی ہے۔ لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے معاملہ تصویر موبائل کا۔ موبائل کی تصویر کا کیا حکم ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے، تصویر کے حرام ہونے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ سوال صرف یہاں اٹک جاتا ہے جہاں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، وہ اس جگہ پر ہو جاتا ہے کہ آیا یہ تصویر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے سارے اختلافات ہیں۔ کارٹون میں بھی اسی لیے اختلاف ہے کہ بعض اس کو تصویر مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، تو اختلاف ہو گیا۔ بعضوں نے جائز کہہ دیا، بعضوں نے ناجائز کہہ دیا۔ کاغذ پہ جو پرنٹ ہو کر آتا ہے تو اکثر علماء اس کو تصویر کہتے ہیں، وہ ناجائز کہتے ہیں، اور جو اس کو جائز سمجھتے ہیں اگرچہ وہ تھوڑے ہیں، وہ کہتے ہیں مضاحات بخلق اللہ ایک علمی لفظ ہے، یہ اصطلاح یہاں نہیں پائی جاتی، لہذا یہ اس حکم میں نہیں ہے۔ اب اسی طرح یہ موبائل کی تصویر کا معاملہ ہے کہ جب آدمی موبائل سے کوئی تصویر کھینچتا ہے، اب موبائل کے اندر تصویر جب تک کارڈ کے اندر ہے، میموری کارڈ میں ہے، باہر پرنٹ ہو کر نہیں آئی۔ اگر پرنٹ ہو کر آئی ہے پھر تو وہی بات میں نے بتا دی کہ ہمارے اکثر مفتیان کرام اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ اور جب تک وہ موبائل کے اندر ہے، میموری کارڈ میں ہے، اس وقت تک وہ تصویر ہے یا نہیں ہے، اس میں اچھا خاصا اختلاف ہے، اور بڑا لمبا چوڑا اختلاف ہے۔ اتنی موٹی موٹی کتابیں اسی ایک مسئلے پر لکھی ہوئی ہیں، اسی ایک مسئلے پر کہ موبائل کی تصویر ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ اگر تصویر ہو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہے کہ تصویر کو کون حلال کہتا ہے، تصویر تو حرام ہے۔ سوال صرف یہ بنتا ہے کہ تصویر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو جانبین سے، فریقین سے، علماء کی دونوں جماعتوں کی طرف سے، یہ علماء کی دونوں جماعتیں ہمارے پاکستان میں بھی پائی جاتی ہیں، دونوں طرح کے مفتیان کرام ہیں۔ بعض اس موبائل کی تصویر کو ناجائز کہتے ہیں، موبائل پہ بننے والی ویڈیو کو ناجائز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی تصویر ہی ہے ساری۔ اور بہت سارے علماء اس کو جائز کہتے ہیں، جن میں سر فہرست حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہیں، جن کا نام بہت بڑا نام ہے علمی دنیا میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ موبائل کے اندر جو تصویر کھینچی جاتی ہے، موبائل میں جو ویڈیو بنائی جاتی ہے، یہ تصویر نہیں ہے۔
اس پر تصویر کی تعریف، جس کو ڈیفینیشن کہتے ہیں، تصویر کی ڈیفینیشن اس پر منطبق فٹ نہیں ہوتی۔ جو تصویر کی تعریف ہے وہ اور ہے، وہ پھر ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن وہ اس کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ تصویر نہیں ہے۔ پھر یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ عکس کے مشابہ ہے۔ جیسے پانی میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو وہاں بھی تو تصویر ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو تو سارے علماء جائز کہتے ہیں کہ شیشے میں جو انسان کو اس کی تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو عکس کا نام دیا جاتا ہے اور سب جائز کہتے ہیں۔ پانی کے اندر انسان کو اپنی تصویر نظر آتی ہے، اس کو سب جائز کہتے ہیں۔ اسی طرح موبائل کے اندر جو ویڈیو بن رہی ہوتی ہے یا جو تصویر کھینچ کر فوٹو کھینچ کر کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو مفتی کسمانی صاحب دامت برکاتہم وغیرہ متعدد مفتیان کرام عکس کے مشابہ کہتے ہیں، اور وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں کچھ شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی تصویر کھینچی جا رہی ہے خود اس کو دیکھنا جائز ہو۔ جیسے مرد کو دیکھ سکتا ہے تو مرد کی تصویر بھی کھینچ سکتا ہے، مرد عورتوں کو نہیں دیکھ سکتا، مرد عورت کی تصویر بھی نہیں کھینچ سکتا۔ یہ اس میں تفصیل ہوگی۔ ویڈیو بن رہی ہے، جس منظر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ منظر دیکھنا جائز ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے، جس کو دیکھنا جائز ہے اس کی ویڈیو بنانا بھی جائز ہے۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے، اس کی ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں۔ جس منظر کو دیکھنا جائز نہیں ہے، جیسے فلمیں ہوتی ہیں اس میں رقص ہے، گانا ہے، بے پردہ عورتیں ہیں، ان کو فی نفسی بذات خود اگر وہ منظر یہاں شوٹنگ ہو رہی ہے وہاں آدمی جا کر بے پردہ عورتوں کو گانے کو دیکھے، ڈانس کو دیکھے تو جائز نہیں ہے، تو اس کی ویڈیو بنانا بھی جائز نہیں ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شادی کی تقریبات میں مردوں کا عورتوں کے پورشن میں جانا اور عورتوں کا مردوں کے پورشن میں آ جانا، جیسے یہ ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پر مردوں کا عورتوں کے پورشن میں جا کر عورتوں کو دیکھنا ٹھیک نہیں۔ اسی طرح وہاں عورتوں کی ویڈیو بنا کر پھر مردوں کا بیٹھ کر اس کو دیکھنا شادی کے بعد، یہ بھی جائز نہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس چیز کو بذات خود دیکھنا جائز ہے اس کا فوٹو کھینچنا، اس کی ویڈیو بنانا بھی جائز ہے۔ جس چیز کو بذات خود دیکھنا جائز نہیں اس کا فوٹو کھینچنا بھی جائز نہیں، اس کی ویڈیو بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی ساتھ شرط لگاتے ہیں کہ اگر مسجد میں ویڈیو بن رہی ہے تو مسجد کے تقدس کا خیال رکھا جائے، ایسا ہلڑ گلڑ اور ہلا گلا نہ ہو کہ جیسے مسجد کی کوئی عظمت کی چیز ہی نہ ہو، مسجد کے تقدس کا خیال رکھ کر بنائی جائے تو اس کی گنجائش ہے، ورنہ مسجد کے تقدس کو پامال کرنا درست نہیں ہے۔ جیسے ہلا گلا، شور شرابہ، کھینچا تانی، ایسی فضا نہ ہو۔ تو یہ تھی موبائل کی تصویر کے بارے میں وضاحت۔ تو اس لیے بعض علماء اب بھی، خاص طور پر ہمارا جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی، وہ اس کو ناجائز سمجھتا ہے، اور وہ فتویٰ بھی یہی دیتے ہیں کہ موبائل کی تصویر حرام ہے اور ناجائز ہے۔ ویڈیو کے بارے میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اور جو دوسرے مدارس ہیں جیسے جامعہ دارالعلوم کراچی ہے مفتقی صاحب کا، جامعہ الرشید ہے، اور بہت سارے دارالافتاء ہیں جو اس کو جائز کہتے ہیں۔ تو جس مسئلے میں بڑے بڑے مفتیان کرام کا اختلاف ہو جائے اس مسئلے میں ہم جیسوں کو کسی ایک کو غلط کہنا زیب نہیں دیتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتوے پر اعتماد ہے لہذا ہم ویڈیو بناتے ہیں، اس لیے گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو ناجائز کہتا ہے تو ہم اس پر کیچڑ نہیں اچھالیں گے کہ ان کو کیا پتہ ہے، ان کو کیا پتہ ہے، مفتی تقی صاحب کے مقابلے میں ان کے علم کی کیا حیثیت ہے۔ ایسے بول کر کسی عالم یا مفتی کی بے ادبی نہیں کریں گے، ان کا ادب کریں گے، ان کا احترام کریں گے، لیکن اس پر عمل کر لیں گے کہ ویڈیو بنا لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ تھا موبائل کی تصویر کے بارے میں حکم۔ تو اس کی وضاحت میں نے یہاں اس لیے ضروری سمجھی کہ ہمارے ہاں اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ موویاں کیوں بنتی ہیں، فوٹو کیوں کھینچے جاتے ہیں۔ جو جائز ہے وہ جائز ہے، جہاں نامناسب ہو، جیسے خانہ کعبہ میں بیت اللہ کا تقدس پامال ہو رہا ہوتا ہے حج کے موقع پر، وہاں اس طرح ٹھیک نہیں ہے، اس کی مفتقی صاحب بھی اجازت نہیں دیتے، صراحتاً وضاحت کے ساتھ بھی منع آیا ہے ان کی طرف سے کہ طواف کر رہے ہیں، موبائل چل رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہی تصویریں کھینچ رہے ہیں، سیلفیاں لے لیں، دو آدمی کھڑے ہیں بیت اللہ کے سامنے، کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس آدمی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، سامنے سیلفی بنا رہے ہیں، پیچھے بیت اللہ کو پیٹھ کی ہوئی ہے، سامنے کر کے فوٹو کھینچ رہے ہیں، ہلا گلا ہو رہا ہے، دوسرا دوست آ جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، مجھے بھی ساتھ شامل کرو، جیسے پکنک نہیں بن رہی جاتی۔ یہ تو مسجد کے تقدس کی پامالی ہے، پھر مسجد حرام اور بیت اللہ اس تصویر کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا یہاں شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں اور بادشاہ مسجد لاہور میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، خدا کی پناہ، لگتا بھی نہیں ہے کہ ہم کسی مسجد میں آ کھڑے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے پارک میں آ کھڑے ہوں، لڑکیاں لڑکے، بالکل لڑکیاں پینٹ والی ماڈرن، سیلفیاں بن رہے ہیں، شوٹنگ ہو رہی ہے،
اور فیصل مسجد میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے، کوئی لحاظ نہیں، کوئی احساس نہیں۔ جو مینار پاکستان دیکھنے گیا ہوا ہے اس نے باشی مسجد ضرور جانا ہے۔ بعض وقت بعض ایام میں عورت نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اس کے لیے تو ویسے ہی مسجد میں داخلہ جائز نہیں ہوتا، اور پھر عورت مسجد میں جائے اور اس طرح بے پردہ ہو اور فوٹو کھینچتے پھر رہی ہوں، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کو تو مفتی تقی صاحب بھی جائز نہیں کہتے، فرماتے ہیں تو مسجد کی بے ادبی ہے، مسجد کے تقدس کی پامالی ہے۔ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر مسجد میں بنا رہی ہے تو مسجد کا کوئی تقدس کا خیال رکھا جائے۔ ایسا تو نہیں کہ لڑکیاں آگے موویاں بنانا شروع کر دیں مسجد میں، کو جی مفتی صاحب نے جائز کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مسجد کی عزت کا خیال رکھنا۔ تو لہٰذا یہ جو بن رہی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کی توفیق سے میں حرم میں بالکل تصویریں نہیں بناتا۔ وہاں عجیب سی فضا ہوتی ہے، بیت اللہ کے ساتھ بیت اللہ کو پیٹ کر کے سیلفیاں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک ہوتا ہے میاں بیوی اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، بیوی نے برقع اتارا ہوا ہے، تیسرے آدمی کو موبائل پکڑا دیتے ہیں، ہماری ذرا سیلفی بنانا، پیچھے بیت اللہ نظر ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ بے پرد عورت کو دوسرا آدمی فوٹو کھینچ رہا ہے اور وہ دونوں پوزیشن بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، باقاعدہ فوٹو کے لیے پوز بنا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب مسجد کے تقدس کی پامالیاں ہیں۔ ایسے ہی یہ بے ادبی ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہوتی ہے، لوگ وہاں تو رونے کا مقام ہے۔ جب اللہ والے داخل ہوتے تھے اور آج بھی داخل ہوتے ہیں، جب باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس عالی دربار پہ حاضری کا وقت آ گیا ہے۔ اس پر حاضری کے لیے تو ٹانگیں کانپتی ہیں انسان کی، دل دھڑکتا ہے، آنکھیں برستی ہیں، دل دھک دھک کرتا ہے کہ کس اعلیٰ جگہ پر میں حاضر ہو رہا ہوں، کہاں میرے آقا کائنات کے سردار اور کہاں میرے جیسا گناہوں میں لتھڑا ہوا ناپاک انسان۔ اتنے عظیم دربار پہ حاضری ہے، اس وقت تو ہاتھ کانپنے چاہیے اور کانپتے ہیں لوگوں کے۔ اس موقع پر موبائل ساتھ لے لینا، سیلفیاں بنانا، آن لائن کال شروع کر دینا، ویڈیو کال شروع کر دینا، بتانا ادھر آ گیا ہوں، دیکھو نظر آ رہا ہے۔ بڑی بے ادبی ہے میرے پاک پیغمبر کے آستانے کی، بڑی بے ادبی ہے حجرہ شریفہ کی، انتہا درجے کی بے ادبی ہے۔ اس لیے اب وہ عرب بھی بیچارے سے تنگ آ گئے۔ اب جب داخل ہوتے ہیں تو دائیں سائڈ پہ وہ LCD چل رہی ہوتی ہے، بار بار لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ تصویر نہ بنائیں، تصویر نہ بنائیں، تصویر نہ بنائیں۔ حالانکہ عرب اس تصویر کو جائز کہتے ہیں، مفتی تقی صاحب کے فتوے کے مطابق عرب علماء کا فتویٰ ہے۔ عرب علماء تقریباً 90% ان کا فتویٰ وہی ہے جو مفتی تقی صاحب کا ہے، لیکن مسجد نبوی میں ان کی بھی LCD چل رہی ہوتی کہ تصویر نہ بنائیں، تصویر نہ بنائیں۔ وہ بے ادبی ہے اس پاک جگہ کی۔ تو ایسا بھی کوئی موبائل کی تصویر کو جائز نہیں قرار دے دینا چاہیے کہ بس کچھ پرواہ نہیں ہے، نہ مسجد کی، نہ مسجد نبوی کی، نہ مسجد حرام کی، نہ بیت اللہ کی، کوئی تقدس نہیں رہا، سب کو پامال کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر تف ہے، روضہ رسول آپ کی جالی مبارہ کی طرف پیٹ کر کے سیلفی کھینچ رہا ہوتا ہے۔ تجھے تو امتی کہلانے پر بھی رونا چاہیے۔ امتی ایسے ہوتے ہیں، اللہ والے جب وہاں پہنچتے تھے تو روتے تھے، رونگٹے کھڑے ہوتے تھے کہ کس دربار پہ حاضری کا وقت آیا ہے، آہیں نکلتی تھیں، اور تمہیں فوٹو کی پڑی ہوئی ہے اور سیلفیوں کی پڑی ہوئی ہے اور ویڈیو کالوں کی پڑی ہوئی ہے، جیسے اس دربار کی عظمت کا خیال ہی نہ ہو، اس کو عام درباروں کی طرح سمجھ لیا ہے۔ وہ میرے آقا کا دربار ہے، وہ کائنات کے سردار کا دربار ہے، وہ سید الاولین والآخرین کا سردار ہے، دربار ہے، امام الانبیاء کا دربار ہے۔ یہ اس ہستی کا دربار ہے جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ قرآن میں 20 دفعہ لکھا ہوا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ وہ اتنی اونچی ہستی ہے کہ اللہ اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لیتا ہے کہ ان کی میری بھی مانو، ان کی بھی مانو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، تصویر کے بارے میں اگرچہ یہ مسئلے کے لحاظ سے یہ ویڈیو وغیرہ جائز ہے، لیکن بے ادبیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جن کو حرمین لے جائے، سب مسلمانوں کو لے جائے، وہاں جا کر فوٹو میں نہیں لگنا چاہیے، سیلفیوں میں نہیں لگنا چاہیے، ویڈیو کالوں میں بے ادب ہو کر نہیں پھرتے رہنا چاہیے، ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، کانپتے رہنا چاہیے، اس جگہ کی ادب کا خیال رکھنا چاہیے، اس جگہ کے احترام کا خیال رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مقدس جگہ کی جو اللہ کا گھر مسجد ہے، یہ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مشاعر ہیں یعنی مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، وہاں کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کی توفیق دے۔ طواف کر رہی ہوتی بوڑھی اماں، بچے ساتھ لگے ہوتے ہیں، نانی کا پہلا چکر ہے، نانی کا دوسرا چکر ہے، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، ویڈیو کالیں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ کیسا اس جگہ کی تقدس کی پامالی ہے؟ یہ باقی دکھ کا مقام ہے کہ اب مسجد حرام اور مسجد نبوی بھی نعوذ باللہ ہمارے مسلمان ایسے کرتے جا رہے ہیں جیسے انہوں نے شاہ فیصل مسجد اور باشی مسجد کا حشر کر رکھا ہے۔
کہ اس کو دیکھنے سے یہ بھی نہیں لگتا ہے کہ وہ مسجد ہے، حالانکہ وہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں با جماعت نمازیں ہوتی ہیں، جمعے ہوتے ہیں شاہ فیصل مسجد میں، باشی مسجد میں، لیکن کیا صورتحال ہے، سب کے سامنے ہے۔ جیسے انہوں نے اس کے تقدس کو پامال کیا ہے، ایسا ایسا وہاں بھی شروع کر رہے ہیں۔ تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اس کے خلاف بات کرنی چاہیے کہ وہاں جا کر فوٹو کھینچا جائے، وہاں جا کر موویاں بنائی جائیں، وہاں رونے کی فضا بنائی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں کو پہلے یہ دکھ درد محسوس ہوتے تھے، میں کس دربار پہ حاضر ہوا ہوں، وہاں جا کر ان کی آہیں نکل جایا کرتی تھی، ان کو پھر بیت اللہ کا نور بھی نظر آتا تھا۔ اور ہم کالے دل لے کر جاتے ہیں، ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی دفعہ حرم شریف بیت اللہ شریف آئے، جب وہاں پہنچے تو ساتھی کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھا لیا بیت اللہ کو دے کر دعا مانگنے کے لیے۔ تو شاہ ولی اللہ نے پوچھا ساتھیوں سے، بیت اللہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ سامنے تو کھڑا ہوا ہے۔ کہا نہیں، وہ پتھروں والا بیت اللہ جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ وہ کالے پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ کہا جی سامنے ہی تو ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا مجھے تو نور کی دیواریں نظر آ رہی ہیں کہ سراسر نور ہی نور ہے۔ انہوں نے کہا جو آپ کے دل کا نور ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایسے محسوس ہوا۔ یہ کیفیات ہوا کرتے تھیں اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا، ہمیں تو نعوذ باللہ کالے دل ہیں، وہ کمرہ بھی کالے پتھروں کا بنا ہوا نظر آتا۔ کالے دل کو کیا پتہ وہ کیا چیز ہے، وہ تو اللہ والوں سے پوچھو کہ وہ کیا چیز ہے، دل والوں سے پوچھو کہ وہ کیا چیز ہے۔ مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے ایک دم ایسے پیچھے لپکے۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہ بیت اللہ پہ تجلی گرتی ہوئی نظر آئی، اس لیے طبعی طور پر تھوڑی جھجک ہو گئی تھی۔ ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، ہمیں تو کمروں جیسا کمرہ نظر آتا ہے۔ مدینہ منورہ کے بازار بھی، مدینہ منورہ کی سرزمین بھی، گلیاں بھی ایسے ہی پاکستان کی گلیاں جیسے گلیاں، پاکستان کی زمین جیسی زمین، پاکستان کی دکانوں جیسی دکانیں نظر آتی ہیں، اس کے قالین، اس کی مسجد نبوی ہمیں بھی ایسی نظر آتی ہے۔ کالے دل کو کیا پتہ وہاں کیا ہو رہا ہے، دل روشن ہو پھر پتہ ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ فرشتے آتے ہیں 70,000 میرے آقا کے دربار پہ سلام پیش کرنے کے لیے، صبح آتے ہیں شام نہیں آتے، شام کو اور آتے ہیں، جو ایک دفعہ آ جاتے ہیں پھر نہیں آتا۔ میرے عزیز بھائی وہ اونچا دربار ہے، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، لیکن جب لے جائے بے ادبی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا، ادب سے رہنا، احترام سے رہنا، روتے دھوتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری وہاں کی حاضری تاکہ قبول فرما لے، نصیب بھی فرمائے، قبول بھی فرمائے۔ سنتیں چل رہی تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا آپ کو ذاتی بات کے لیے غصہ نہیں آتا تھا، اگر دین کے خلاف کوئی بات ہوتی تو آپ کو غصہ آتا تھا۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے ناراضگی کا اظہار فرماتے تو چہرہ موڑ لیتے تھے، لیکن زبان سے سخت و سست نہیں کہتے تھے۔ جب خوش ہوتے تو نیچی نگاہ کر لیتے، نہایت ہی شرمدار تھے، زور سے کھل کھلا کر نہ ہنستے جیسے ہمارے ہاں کہہ کا ٹھکارا، ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ تبسم فرماتے، سب میں ملے جلے رہتے تھے، اپنی الگ سے امتیازی شان بنا کر نہیں رہتے تھے۔ کمال ہنسی تھے۔ آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، نئے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں سے نبی کون ہے۔ میرا تو پتہ چلا نا کہ آپ میں سے درس دینے والا میں ہوں، لیکن میرے آقا بیٹھتے تھے، گھل مل جاتے تھے۔ آنے والا کے پوچھتا تھا ایکم محمد، تم میں سے محمد کون سا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک میرے نبی گھل مل کر رہتے تھے، امتیازی شان نہیں بناتے تھے، دوسری ایک اور بھی اس میں نکتہ ہے، صحابہ نبی کے رنگ میں 100% رنگے ہوئے تھے۔ جیسے میرے نبی کی شکل، صورت، لباس، اڑنا بیٹھنا سب صحابہ کا ویسے ہوتا تھا، ایک جیسے ہی ہوتے تھے، اس لیے اس کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ کبھی کبھی آپ صحابہ سے مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے، خشک مزاج نہیں تھے، لیکن مذاق میں بھی سچی بات کہتے تھے۔ نماز میں اتنا لمبا قیام فرماتے کہ قدم مبارک ورم کر آتے تھے، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے نفلوں میں۔ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک میں سے ہانڈی کھولنے کسی آواز آتی تھی، ایسے درد اٹھتا تھا اندر سے، یہ خوف خدا کی وجہ سے حالت ہوتی۔ مزاج مبارک میں اتنی تواضع تھی کہ امت کو یوں فرما دیا کہ مجھ کو بہت اونچا نہ بڑھا دینا،
اگر کوئی غریب آتا یا بوڑھیا کوئی آپ سے بات کرنا چاہتی، راستے کے ایک کنارے پر سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے یا بیٹھ جاتے۔ آپ کھڑے ہوتے تھے، آپ کو بڑھیا آتی اور کوئی اور آدمی آتا، غریب آتا، آپ کا ہاتھ پکڑتا، آپ اس کے ساتھ چلے جاتے، راستے کنارے کھڑے کر اس کی بات سنتے رہتے۔ حدیث میں آتا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جو آپ کو پکڑ کے کھڑا ہوتا، جب تک وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا اللہ کے نبی ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، کھڑے رہتے تھے، پہلے وہ ہاتھ چھوڑتا پھر ہاتھ چھوڑتے۔ عظیم ہستی تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا سچا عاشق بنائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ